بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ میری اپنی آواز ہوگی، تو اس میں یعنی کہ چند اہم چیزوں پہ یعنی کہ آپ کے سامنے آؤں گا۔ تو سب سے پہلے جو آج کا عنوان ہے وہ ہے احترام انسانیت۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یعنی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے اور جو بھی میکسیمم میں اس کو ایکسپلین کر سکوں وہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے کاموں میں یعنی کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ثنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود و اسلام کے بعد انسان کی چند خصوصیات۔ اللہ نے کہا کہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ اکرام اور احترام قریب المعنی الفاظ میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دیا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت، انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ دوسری، اس کو عقل کی نعمت سے نوازا۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو باقی جانداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس عقل کی نعمت کے صدقے آج انسان سائنسی ترقی یافتہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ تیسری، اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی صفت سے نوازا۔ آپ دیکھیے کہ باقی جاندار بھی ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مگر اشارات میں، اور جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انسان اپنے معنی والضمیر کو بیان کرتا ہے، دوسرے جانداروں کو یہ نصیب نہیں ہے۔ چوتھی، اللہ رب العزت نے انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا۔ پانچواں، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ چھٹا، باقی جانداروں سے زیادہ اس کو فضیلت بخشی، چنانچہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر کے اپنے کام کرتا ہے۔ دوسرا کوئی جانور یا جاندار اپنے ہاتھوں کو اس طرح استعمال نہیں کر پاتا۔ ساتواں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے معصوم ہستیوں یعنی کہ پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ رب العزت کی بندوں سے محبت کی واضح دلیل ہے۔ آٹھواں، اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں دل رکھا جو احساس اور جذبات کا مقام ہے، چنانچہ فطری طور پر ہر انسان میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ چند لوگ ہوں اور کوئی بچہ رونے لگ جائے تو ہر بندہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں، رشتہ دار نہیں، لیکن انسان کا بچہ تو۔ معلوم ہوا کہ احساس دل کا نصیب ہونا یہ ایک انسان کے لیے کمال کا درجہ ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارا جو استاد تھا وہ ایک رائٹر تھا، تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کی طرح روبوٹ بنائے گا اور وہ اس کو جو کہے گا وہ کرے گا۔ تو آج کی دنیا میں دیکھ لیں، یعنی کہ روبوٹ انسان سے بہتر کام کر رہا ہے، اور وہ اس کو بنانے والا جیسے بھی اس کو کہتا ہے یا اس کو یعنی آرڈر دیتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسا بھولا ہوا ہے کہ اس کو جس نے تخلیق کیا،
جس نے پیدا کیا یہ اس کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ہیں اللہ کے بندے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، لیکن اکثریت وہ ہے جو نہیں مانتی۔ تو آج دیکھ لیں یعنی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے کہ یعنی کہ اللہ سے بندہ دور ہو رہا ہے، تو بندہ جو ہے نا دن رات پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہر بندہ بیچارہ رو رہا ہے، کسی کوئی ذہنی مریض ہے، کوئی جسمانی مریض ہے، وہ کوئی کسی طریقے کا مریض ہے، کسی کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، کسی کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں ہر آدمی جو ہے نا وہ پریشان ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ بڑے آرام سے سوتے ہیں، نہیں، وہ نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں۔ وہ اگر نیند کی گولی نہ کھائیں تو ان کو نیند آتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ غریب تو ہے ہی پریشان، لیکن امیر بھی پریشان ہے۔ تو اس لیے اس کا بہترین واحد حل صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان میں ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ روبوٹ بننے کی کوشش نہ کرے، روبوٹ کو تو ایک انسان نے بنایا، اور اس انسان کا تو خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ یعنی کہ اگر روبوٹ اس انسان نے بنایا اور وہ جیسے بھی اس کو ریموٹ سے پریس کر رہا ہے، اس کے بٹن پریس کر رہا ہے یا اس کو آرڈر دے رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ انسان اللہ کی تخلیق ہے نا، یعنی کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس نے آگے روبوٹ یا کوئی بھی مشین بنائی تو وہ اس کے حساب سے جیسے اس کی مینول ہے اس کے حساب سے وہ کام کر رہی ہے۔ تو اللہ نے ہماری مینول جو ہمیں دی ہے، انسان کو مینول دی ہے، وہ ہے قرآن پاک، اور اس کے بعد حدیث، اللہ کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت۔ تو ہم اپنی مینول پہ چلیں تو ہم یعنی کہ دنیا اور آخرت میں عزت پائیں گے، اور ہماری یہ دنیا بھی بڑی عزت سے گزرے گی، اور آگے والی دنیا بھی ہماری بڑی اچھی ہوگی۔ یہ مت سمجھیں کہ یہاں کسی کے پاس کھانا نہیں ہے یا وہ تکلیف میں ہے۔ اگر وہ دین پہ چل رہا ہے تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں اچھے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نالائق بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لائق بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، ہر طرح کے لوگ، لیکن ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امتحان دے رہے ہیں۔ اگر اس کو صحیح کرے گا تو آگے اس کا بدلہ بھی صحیح ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کرے اللہ اور اللہ کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ انشاءاللہ آپ کی یہ دنیا اور آخرت بھی اللہ خوبصورت بنائے گا۔ آمین۔